میں نے سنا ہے کہ عالم دین کے ساتھ بغض یا حسد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی عالم کے بارے میں 100% معلوم ہو کہ وہ صریح حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بغض رکھنا جائز ہوگا؟ دیکھیں جناب بشیر صاحب، جو عالم صریح حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہو، کبیرہ اور علانیہ گناہوں میں مبتلا ہو، تو وہ عالم ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عالم جب شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تو وہ جس کے پاس دین کا پراپر علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ تو اس لیے جب آتا ہے نا کہ علماء سے محبت کرنا فرض ہے، علماء سے بغض رکھنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس میں وہ علماء مراد ہوتے ہیں کہ جو عالم با عمل ہوں۔ تو اگر کوئی عالم کبیرہ اور علانیہ گناہ میں مبتلا ہے، کبیرہ کا مطلب یہ کہ گناہ بھی چھوٹا نہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، اور علانیہ کا مطلب وہ یعنی اس کا پتہ بھی ہو سب کو کہ یہ کام، ایک تو ہوتا ہے کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے تو اس پہ تو شریعت نے حکم دیا پردہ ڈالو، تو اس کو تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہر شخص کے گناہ کو چھپانے کا حکم ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حقوق کی بات ہو۔ لیکن اگر مخلوق کے حقوق کوئی ضائع کر رہا ہے تو بے شک چھپ کے بھی کر رہا ہے تو بھی اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تاکہ مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا حق کے بارے میں حق تلفی کر رہا ہے اور چھپ کے کر رہا ہے گناہ، تو پھر اس کو شریعت میں چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن جو علماء کھلے عام کبیرہ گناہ کرتے ہیں، جیسے مالی کرپشن ہے کسی عالم میں، تو یہ تو حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مدرسے کا محتمم ہے، چندہ لے رہا ہے اور ادھر کھا بھی رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، تو اس سے بغض ہونا ایک نیچرل ہے، کیونکہ وہ اپنے علم پر خود ہی عمل نہیں کر رہا۔ تو عالم تھوڑی، وہ تو جاہل ہے، قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے۔ یا کوئی شخص زکاتیں لے کے کھا جاتا ہے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں، وہ ادارے بنا لیتے ہیں اور اپنے سائڈ بزنس ہو رہا تھا انہی پیسوں سے۔ بہت اس طرح کا مذہبی لوگوں میں بھی خرابیاں ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی ایسے شخص سے بغض رکھنا، وہ انسان کو ہوتا ہے بغض، یہ نیچر ہے انسان کی، اس پر وہ وعیدیں نہیں ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ علماء سے بغض ہے۔ تو اگر کوئی عالم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ پیسوں کی لالچ میں، جاہ کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، اور واضح طور پر اس کی ایک چیز نظر آ رہی ہے، تو اس میں پھر یہ کرنا کہ اس کو علماء کی فضیلت سنا کے لوگوں کو اس سے محبت کروانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے میرے سامنے ایک مسجد کے امام کے واقعہ سامنے آیا کہ وہ چندہ کھا رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں دبا کے۔ اچھا، اور پھر لوگوں کا خیال بھی نہیں کرتے نماز میں۔ بعض نمازیں اتنی لمبی پڑھا رہے ہیں کہ حالانکہ شریعت میں حکم ہے کہ وہ مختصر پڑھائی جائے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بارے میں شریعت کے حکم ہے کہ آپ مختصر پڑھائیں، فجر میں لمبی کھینچیں، تو آپ نہ سنت نماز کا خیال کر رہے ہیں، نہ نمازیں ٹائم پہ پڑھا رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم 5:30 ہے، آپ 5:45 تک کھینچ رہے ہیں اس کو۔ اور چندوں کے معاملات میں بھی جب حساب مانگا جاتا ہے تو حساب نہیں دیتے، کرپشن کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان امام صاحب سے لوگ لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں علماء کی عزت کرو، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، علماء کی بڑی فضائل ہیں قرآن و سنت میں۔ تو بھائی آپ قرآن و سنت کی آیتوں کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی تو ہے کہ عالم اس طرح، عالم کو تو لوگوں کو ایمانداری کی ترغیب دینی چاہیے، نہ یہ کہ وہ خود بے ایمانی کرنا شروع کر دے۔ تو میرے پاس وہ کیس آیا تو میں نے جب کہا کہ بھائی امام پر لازم ہے کہ وہ جب لوگوں سے چندہ لے رہا ہے، ایک امام ہے، اور اس کا حساب تو دینا، انتظامیہ کو بتائے کہ یہ میں لوگوں سے یہاں پیسے کلیکٹ کر کے کدھر خرچ کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں کرپشن بھی تو ہوتی ہے، بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھی ہے خود کرپشن ہوتی ہے۔ لیکن وہ امام صاحب ایک دم طیش میں آ جاتے ہیں کہ کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا، میں کیوں بتاؤں۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، تو وہ امام اپنا احترام خود ہی نہیں کروا رہا۔ میں پھر بتا دوں، امام کرپٹ نہیں ہوتے، لیکن بعض کرپٹ لوگ امام بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مدرسے کے محتمم لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، لیکن بعض دفعہ کرپٹ لوگ بھی ایک مدرسہ بنا کے 4 دیواری کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 4-6 یتیم بچے لا کے رکھے اور نوٹ چھاپنے کی مشین بن گئے، ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ۔ تو کوئی بھی داڑھی والا، کوئی بھی عالم کا لیبل لگا ہوا ہو تو اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ علم ایک الگ چیز ہے، عمل بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، عالم ہو اور کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو تو پھر شریعت میں اس کا حکم ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے، اس کو عزت بھی دی جائے، پھر اس کے خلاف بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، بدگمانی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم برا عمل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا شریعت کی نظر میں برا نہیں ہے، یا اس کی رائے میں برا نہیں ہے، وہ اختلاف ہوتا ہے اس مسئلے میں، تو پھر بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا کام ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عالم ہو کے غلط کر رہا ہے، یا علماء پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا، تو پھر اس عالم کے خلاف بولنا یا اس کی
اس کا دل میں ادب نہ رہنا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ اللہ میاں نے اپنے قانون کا پابند بنایا ہے، علماء کو بھی عوام کو بھی، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، نہ کوئی عالم مستثنیٰ ہے نہ عوام مستثنیٰ ہے۔